نا سفر میں ډېر کاغذ نه راغلم. تاسو ریډي یې؟ بسم الله شروع کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بادشاہ خان مرکز آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور شارٹ نوٹس پر آپ کو یہ زحمت دی اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں، لیکن چونکہ میٹنگ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی کس وقت میٹنگ ختم ہونی ہے، لہٰذا میٹنگ ختم ہونے سے پہلے آپ کو کوئی وقت نہیں دے سکتے تھے. میٹنگ ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو ہم نے وقت دیا. آج کا جو ہمارا اجلاس ہوا ہے وہ ایک ہنگامی اجلاس تھا، اور ایمرجنسی بیسس پہ ہم نے وہ اجلاس بلایا تھا، اس لیے کہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا کہ ہم مرکزی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلاتے یا مرکزی کونسل کا میٹنگ اجلاس بلاتے. ہم آج کے اجلاس میں پارٹی کے مرکزی عہدیدار، جن میں میں خود سینئر نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار صاحب جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، زاہد خان صاحب سیکرٹری انفارمیشن کی حیثیت سے، اس کے علاوہ ہمارے صوبے جو ہیں سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، ان کے صدور اور جنرل سیکرٹریز، اور اس کے علاوہ کچھ پارٹی کے اہم رہنما جو تھے وہ آج کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. آج کا جو اجلاس تھا اس کا ایک ہی ایجنڈا پوائنٹ تھا، اور وہ ایجنڈا پوائنٹ تھا جو شو کاز نوٹس ANP کو بھیجا گیا تھا. اس سے پہلے کہ میں شو کاز نوٹس کے حوالے سے بات کروں، میں آپ کو اور پوری قوم کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ PDM جب بنی تھی تو کس لیے بنی تھی. بنیادی طور پر 20 ستمبر کو 2020 کو ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور اس میں ایک جوائنٹ ڈکلیریشن ہم نے فیصلہ کیا تھا، اور جوائنٹ ڈکلیریشن کے ساتھ ہی ہم نے PDM بنانے کا فیصلہ کیا تھا. میری آج بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس جوائنٹ ڈکلیریشن کے جتنے بھی نکات ہیں ان کو اٹھا کے آپ بھی دیکھ لیں اور قوم بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ڈکلیریشن کے بعد جو چارٹر کی بنیادی اصول تھے وہ ایک دوسرا منیمم کامن ایجنڈا تھا جس پر PDM قائم ہوئی تھی. آج بھی اس ڈکلیریشن کو اور چارٹر کے ان اصولوں کو ANP ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اپنے سیاسی سفر کو جو جاری رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران پورے ملک میں ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ایک کامیاب تحریک تھی. اس تحریک کے نتیجے میں سلیکٹڈ حکومت پہ بھی پریشر آیا، سلیکٹرز پہ بھی پریشر آیا، اور اس کامیاب تحریک کا کریڈٹ میں PDM کی تمام سیاسی جماعتوں کو دوں گا، اور PDM کی سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اس کا کریڈٹ میں پاکستان کی عوام کو دوں گا. اس تحریک کے آخری مرحلے میں ہم نے لانگ مارچ کی طرف جانا تھا، اور لانگ مارچ میں 30-31 تاریخ ہم نے دی تھی مارچ کی. آپ کے علم میں ہے کہ استعفوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے اختلاف رائے اور اختلافات کی وجہ سے لانگ مارچ کو مؤخر کرنا پڑا. ANP کا موقف اس وقت استعفوں کے حوالے سے بڑا واضح تھا. ANP کا موقف یہ تھا کہ ہم مستعفی ہوں گے. ANP کا موقف یہ بھی تھا کہ اگر تمام اسمبلی سے ایک ساتھ مستعفی نہیں ہو سکتے تو پہلے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیں، پھر پروونسز سے دیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ ریزگنیشنز کے بغیر، استعفوں کے بغیر لانگ مارچ میں وہ دم نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا
کہ استعفوں کا بھی اثر تبھی ہوگا جب یہ متفقہ ہوں گے. اگر متفقہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور میری یہ تجویز تھی کہ جب تک استعفوں کی ٹائمنگز پر ہم متفق نہیں ہوتے اس وقت تک لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے, اور باقی قائدین نے بھی اس سے اتفاق کیا اور لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا. ظاہری بات ہے کہ آخری سربراہی اجلاس میں کچھ ماحول ایسے بنا کہ اس میں تلخیاں پیدا ہوئی, دوریاں پیدا ہوئی, اور میرے خیال سے فی الفور ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے, ان تلخیوں کو ختم کیا جائے. اسی وقت کے دوران پھر سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا انتخاب آیا, اور پی ڈی ایم کے اندر ایک کینڈیڈیٹ نہیں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے. ایک کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کا تھا, دوسرا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا تھا. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا. مناسب یہ ہوتا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس مسئلے کو رکھا جاتا اور ان تحفظات کو دور کیا جاتا. بہرحال ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا, اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات جو تھے وہ رہے, اور اس نتیجے میں ہمارے سامنے 2 امیدوار تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے 2 امیدواروں میں سے ہم نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ نہیں کیا, ہم نے کوئی ڈبل ٹھپے نہیں لگائے, ہم نے یہ بات کسی سے چھپائی نہیں, ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اور کیوں دیا؟ اگر یہ اجلاس میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا. لیکن بجائے اس کے کہ اجلاس بلایا جاتا, بجائے اس کے کہ ہمیں موقع دیا جاتا اور سب پارٹیز کو موقع دیا جاتا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے, اور ہمیں ایک موقع فراہم کیا جاتا کہ جو اختلاف رائے یا اختلافات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم دور کریں, بجائے اس کے ہم کو شو کاز بھیج دیا گیا, شو کاز نوٹس. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ پی ڈی ایم کب سے ایک واحد سیاسی جماعت بن گئی ہے؟ پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کوئی آئین ہے؟ شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اندر, شو کاز نوٹسز جواب طلبی ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر, اس سیاسی جماعت کے کسی عہدیدار سے یا کسی رکن سے. اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے, لیکن ہم نہ ہی مسلم لیگ میں شامل ہوئے نہ ضم ہوئے ہیں, نہ ہی ہم جمعیت میں ضم ہوئے یا شامل ہوئے ہیں, نہ ہی ہم پی ڈی ایم کی کسی اور پارٹی کا حصہ ہے. ہماری اپنی پارٹی ہے, ہماری اپنی شناخت ہے. اے این پی میں اگر کسی کو شو کاز نوٹس ملے گا تو وہ اختیار صرف اسفندیار ولی خان کو ہے شو کاز نوٹس دینے کا, اور کسی جماعت کو اور کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اے این پی کو شو کاز نوٹس دے. اور اگر جواب طلبی ہی کرنی ہے اور وضاحت چاہیے آپ کو تو ہم تو تیار تھے وضاحت دینے کے لیے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ کو وضاحت چاہیے تھی تو پھر پنجاب میں جو پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر, مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملا کر جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے, اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جہاں صرف ہم 2 جنرل سیٹس جیت سکتے تھے, یہاں پر خیبر پختونخوا میں تیسرے جنرل کینڈیڈیٹ کو لا کر 2 سیٹس, یعنی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اور دوسری جو ویمن سیٹ ہے, وہ سیٹس ہماری ہاتھ سے گئی. آیا اس کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آج جب لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وہاں پر ایک اتحاد ہو گیا ہے, اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے کہ ان معاملات پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کے لیے بھی یہ شو کاز نوٹس نہ مسلم لیگ کو ملنا چاہیے تھا اور نہ مولانا صاحب کو ملنا چاہیے تھا. اور اگر شو کاز نوٹس کوئی دیتا تو کس اتھارٹی کے تحت دیتا؟
اس لیے ان معاملات کو بھی سربراہی اجلاس میں لے کر جانا چاہیے تھا، سربراہی اجلاس میں اس پہ مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ مولانا صاحب اور شاہد خاقہ نوازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ مولانا صاحب سے ہماری توقعات یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہ کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے۔ شاہد خاقہ نوازی صاحب سے ہماری توقع یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے۔ ہماری توقع یہ نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے۔ اور جو شو کاز نوٹس ہمیں ملا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں دیا ہے۔ اگر ان کو وضاحت چاہیے تھی تو وہ میرے گھر تشریف لائے تھے، شاہد خاقہ نوازی صاحب، ان کے ساتھ نورانی صاحب اور ان کے ساتھ غفور حیدری صاحب۔ اس کے حوالے سے جو وضاحت ان کو چاہیے تھی وہ وضاحت ان کو ہم دے چکے ہیں، وہ وضاحت ان کو مل چکی تھی۔ اس وضاحت کے باوجود اگر انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس دیا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سیاسی طور پر وہ اے این پی کے ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا واضح ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 یا 3 جماعتیں مل کر پی ڈی ایم کے فیصلے کرنا چاہتی ہیں۔ اس میں یہ واضح ہے کہ وہ جماعتیں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو رکاوٹ سمجھتی ہے۔ اس میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا بڑا ہوتا ہے۔ سربراہ کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو، سربراہ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو موقع دے اور اتحادی جماعتوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا جلدی تھی اس شو کاز نوٹس کی؟ مولانا صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، انتظار کر لیتے۔ مولانا صاحب صحت مند ہو جاتے، اس کے بعد اجلاس بلا لیتے، اس کے بعد بات کر لیتے۔ اگر وضاحت ہماری کافی نہ ہوتی تو پھر وضاحت مانگ لیتے، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا واضح ہے کہ پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اپنی ترجیحات کے مطابق پی ڈی ایم کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ہماری نظر میں ترجیح وہی ہے، ایجنڈا وہی ہے جو 20 ستمبر کا تھا، ایجنڈا وہی ہے جو چارٹر کی بنیادی اصولوں کا تھا۔ ذاتی ایجنڈاز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈاز لے کے ساتھ چلے گا تو کم از کم اے این پی پھر ایسے سفر میں ساتھ نہیں دے سکتی۔ ہم ملک اور قوم کی خاطر، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، سلیکٹرز کے خلاف، آزاد صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے ہم کل بھی میدان میں تھے، ہم آج بھی میدان میں ہیں اور ہم میدان میں رہیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا، برابری کی بنیاد پر اگر ہم سے کوئی بات کرے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، سیاسی انداز میں اگر کوئی ہم سے بات کرے گا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں برابری کی بنیاد پر ہم سے بات نہیں کرتا اور کوئی ہم سے یہ توقع کرے گا کہ ہم ان کو وہ حیثیت دے جیسے کہ وہ ہمارے پارٹی کے اپنے سربراہ ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اس میٹنگ میں، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میٹنگ میں کون کون شریک تھے، اور اس دوران ہم مسلسل رابطے میں رہے ہیں اپنے مرکزی صدر صاحب سے، اسفاد یار ولی خان صاحب سے، حالانکہ ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کو بار بار زحمت دیتے رہے۔ اس لیے آج اس طویل مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے پی ڈی ایم کو قائم کیا گیا تھا، آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اس چارٹر کے لیے اور اس ڈکلیریشن کے لیے اور ان اصولوں کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ کچھ ذاتی سیاسی ایجنڈا کے حصول کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کی اپنی سیاسی معاملات کے لیے، اپنی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا۔
تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے، زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، اور اے این پی، پی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا، پی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے، بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا. شکریہ. اور اتحاد کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنا، تو کیا اس کے جو ہے نا پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ گیلانی جو ہے نا وہ سینٹ چیئرمین اور غفور حیدری ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اس سے اختلاف کیا اور اس اختلاف میں آپ نے ان کا ساتھ دیا، تو کیا یہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے خلاف ورزی نہیں؟ فیصلہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ پختونخوا سے 2 جنرل سیٹس ہوں گی، ایک اے این پی کو ملے گی، ایک جے یو آئی کو ملے گی، اور ٹیکنوکریٹ اور ویمن سیٹ پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس فیصلے پر امر درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو آیا اس میں بھی کسی کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر وہ موقع دیتے تو ہم بتاتے، اگر وہ اجلاس بلاتے تو ہم جاتے. جب انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اور انہوں نے اجلاس کے اندر پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا، اور انہوں نے شو کاز کے ذریعے سیاسی طور پر ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ وہ بلاتے، وہ پوچھتے، وہ وضاحت مانگتے، ہم جاتے، ہم وضاحت دیتے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پی ڈی ایم کا وفد آپ کے پاس ملنے کی ملاقات کے لیے ملتان آیا تھا، تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے 2 سینیٹر نے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دیا ہے. ایک تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ یہ جی آپ کس نے کہا ہے؟ آپ کی پارٹی کی میری پارٹی میں کس نے کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے جی. وہ کسی آپ مجھے بتا دینا. میں آپ کو بتا دوں اڑتی ہوئی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی پارٹی کے 2 سینیٹر نے ان کو ووٹ دیا. جناب اس حوالے سے بتایا آیا میں پہلے اس کا جواب دے دوں. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے سینیٹرز نے کس کو ووٹ دیا ہے تو پھر میں یہاں بیٹھ کر مکھیاں مار رہا ہوں. میرے سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، پارٹی اور مرکزی صدر صاحب کی اجازت سے ووٹ دیا ہے، اور نہ میں نے ان سے کوئی ایسی بات کہی ہے. کیوں میں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یہ میں نے ان کو بتایا، ان سے پوچھ لے وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ آخری ہوگا، یہ ایک سوال بس آخر نہیں بس آخر ایک سوال بس ایک کرے جو جس نے بھی کرنا ہے. ایک سوال آخر زرداری صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اسفندیار ولی خان صاحب کی بیمار پرسی کے لیے رابطہ کیا ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے اسفندیار ولی خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تھینک یو. جس طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پی ڈی ایم نے سب سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی بھی بہت ایگریسو موڈ میں جواب دینے کی وہ کر رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، تو کیا مستقبل میں ہم پیپلز پارٹی اور این پی کا کوئی الائنس دیکھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی چانس ہے کہ دیکھیں، اگر آپ لاڑکانہ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھنے کو تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ابھی یہ قبل از وقت ہے. ابھی تو جو آج کا فیصلہ تھا میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. اب سیاست ہے، سیاسی معاملات کو آگے بڑھنے دیں. جیسے جیسے سیاسی معاملات آگے بڑھیں گے اے این پی کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. تھینک یو.